السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا شوہر فوجی تھا اور سال میں ایک ہی بار بس کچھ دنوں کے لیے گھر آتا اور وہ دن ہمارے لیے عید کے جیسے ہوتا۔ میرے شوہر نے بہت کم وقت ہی میرے اور میرے بچوں کے ساتھ گزارا تھا۔ میری چھوٹی بیٹی کی 5ویں سالگرہ تھی جب اس نے فون کر کے اپنے بابا سے ضد کی کہ اس بار آپ میری سالگرہ پر ضرور آنا۔ میرے شوہر نے وعدہ کر لیا اور پھر سالگرہ کا دن آ گیا۔ میری بیٹی نے بے صبری سے اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھی کہ جب شام کے 5 بجے گھر کا دروازہ بجا، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میرے ہاتھ پاؤں تھر تھر کانپنے لگے، کیونکہ دروازے پر میرا شوہر نہیں بلکہ میرے شوہر کی۔ آج کا دن ہمارے لیے بہت خاص تھا۔ جب وہ لوگ واپس آ رہے ہوں جن سے شدید محبت ہو تو دل خاص نہیں تو اور کیا ہوتا ہے۔ بالکل عید کا ثواب تھا۔ میری بیٹی بھی بہت زیادہ خوش تھی اور میرا بیٹا بھی میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ ہم سب کی جان میرا شوہر واپس آنے والا تھا۔ شام ہو چکی تھی، گھر کو سجا دیا گیا، کیک بھی آ گیا تھا۔ آج میری چھوٹی بیٹی کی سالگرہ تھی اور وہ بہت خوش تھی کہ اس کے بابا بھی آ رہے ہیں۔ میں بھی خوب تیار ہوئی، بالکل کسی سہاگن کی طرح، لال لال چوڑیاں پہنی، جوڑا بھی میرا سرخ کلر کا تھا۔ میں بہت پیاری لگ رہی تھی جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی، تو دستک دروازے پر نہیں بلکہ جیسے میرے دل پر ہوئی ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا شوہر ہی ہوگا اور کون ہوگا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے کا منظر دیکھ کر قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی اور سر پہ اسے آسمان سا گر گیا ہو، کیونکہ میرا شوہر نہیں، ہمارے گھر اس کی۔ میرا نام سلونی ہے۔ میں گاؤں کی ایک سادہ سی لڑکی تھی، نہ کوئی خواب دیکھنے والا، نہ کوئی خواہش پالنے والی، بس دل بھر گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی تھی، بھینسوں کے آگے چارہ ڈالتی، کبھی کھیت میں کام کرنے چلی جاتی۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی یہ سوچا ہو کہ میری شادی کسی سے ہوگی یا کیسی ہوگی، لیکن جس دن مجھے یہ خبر ملی کہ میرے لیے ایک فوجی کا رشتہ آیا تو میرے دل میں خوشی کے بجائے خوف اتر آیا۔ میں بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ جیسے ہی میں نے یہ بات اپنی سہیلیوں کو بتائی تو وہ ہنسنے لگیں۔ وہ بولی تو پاگل ہو گئی ہے، فوجی تو اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، ان سے شادی کرنا تو قسمت کی بات ہے۔ ہم نے تو نوجوانوں کو ایسا نہیں سوچا کہ کسی فوجی سے رشتہ جڑ جائے گا، اور تجھے قسمت نے یہ موقع دیا ہے اور تو نخرے دکھا رہی ہے۔ لیکن میں خاموش رہی، کیونکہ میرے دل میں ایک ہی خوف تھا کہ شادی کے 2 دن بعد وہ چلا جائے گا اور میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ ایسی ادھوری شادی کا کیا فائدہ جس میں شوہر کے ساتھ ہی نہ ہو۔ میں نے انہیں سمجھایا، لیکن وہ میری بات کا مذاق اڑا گئیں۔ وہ بار بار کہتی کہ پاگل، فوجی کی بیوی بننا تو فخر کی بات ہوتی ہے، وہ سرحد پر ہوتا ہے، ملک کی حفاظت کرتا ہے، لوگ سلام کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ لیکن میرے دل میں یہ سب باتیں نہیں اتر رہی تھیں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ گاؤں کی بیٹی ہونے کے ناطے میرے پاس یہ حق نہیں تھا کہ میں انکار کروں۔ رشتہ جہاں سے آیا ہے وہیں پکا ہوگا۔ میری اماں نے کہا کہ فوجی روزی روٹی کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا اور عزت بھی مل جائے گی، بس رشتہ طے ہو گیا اور تاریخ رکھ دی گئی۔ میرے ہونے والے شوہر کا نام محمد اکبر تھا۔ ہم دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ شاید کسی شادی میں وہ مجھے دیکھ چکا تھا، کیونکہ سب کہتے ہیں کہ اس نے مجھے دیکھ کر ہی رشتہ بھیجا ہے۔ ایک بار وہ عورتوں کی سائڈ پر آیا تھا اپنی ماں سے کوئی بات کرنے، اور اس نے وہیں سے مجھے دیکھ لیا، لیکن میں تو مردوں کی سائڈ پر نہ گئی تھی، اس لیے میں نے اسے نہیں دیکھا۔ سب کہہ رہے تھے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، چٹا چمکتا رنگ، اونچا قد اور مضبوط جسم، بس سب نے میرے دل کو تسلی دی کہ قسمت اچھی ہے۔ شادی کا دن آ گیا اور میں نے ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی کہ کیسا ہوگا، کیسا برتاؤ کرے گا۔ جب وہ میرے کمرے میں آیا تو میری سانس رک گئی تھی، اور سچ میں خوبصورت تھا، لیکن میرے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو ایک نئی نویلی دلہن کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ اس نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا اور کہنے لگا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ میں نے ہمت کر کے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے نا، اسی لیے پریشان ہوں۔ اس نے ہنس کر کہا کہ ارے ابھی تو ہماری شادی ہوئی ہے، ابھی تو میں کمرے میں آیا ہوں، ابھی تو میں نے تمہیں جی بھر کے دیکھا بھی نہیں، اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو۔ میں نے کہا باتیں نہ کرنے سے حقیقت تھوڑی بدل جائے گی، آپ نے تو جانا ہی ہے نا، اور مجھے اکیلے چھوڑ دینا ہے۔ وہ ہنسنے لگا، لیکن پھر سنجیدہ ہو کر بولا کہ ہاں جانا تو ہے، مگر تمہیں چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے چھپا لیے۔ شادی کے بعد کے 12 دن میرے لیے خوابوں جیسے تھے۔ وہ بہت نرم دل کا انسان تھا، میرے چھوٹے چھوٹے کاموں کا خیال رکھتا، میرے ہاتھ سے پانی بھی نہیں لیتا، کہتا نئی نویلی دلہن کو آرام کرنا چاہیے۔
ہم دونوں کھیتوں میں جا کر بیٹھتے، میں اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی اور وہ ہنستا رہتا۔ وہ 12 دن میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی جلدی دل اس قدر مانوس ہو جائے گا۔ ایک دن اس نے کہا کہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ کہا کہ کیسے کہنے لگے، مجھے امید نہیں تھی کہ تم مجھ سے اتنی جلدی اتنی محبت کرنے لگو گی۔ میں نے نظریں جھکا لی اور دل میں ایک ڈر پھر سے جاگ اٹھا کہ وہ جائے گا تو کیا ہوگا۔ اس کی چھٹی ابھی باقی تھی، 5 دن اور تھے۔ میں خوش تھی کہ 5 دن مزید ساتھ رہنے کو ملیں گے، لیکن اگلے ہی دن پتہ چلا کہ اس کا بلاوا آ گیا اور وہ صبح روانہ ہوگا۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے ساری رات روتے ہوئے گزاری، میرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا، ہر سال چھٹی لے کر آؤں گا اور جیسے ہی ممکن ہوگا تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ اس نے مجھے بہت تسلیاں دی، لیکن وہ جا رہا تھا اور میں کچھ بھی نہیں سننے کو تیار تھی۔ اس کے جاتے ہی جیسے میری دنیا خالی ہو گئی۔ ماں نے کہا کہ یہ تو ہوتا ہے فوجیوں کی بیویوں کے ساتھ، لیکن میرے لیے یہ صرف رواج نہیں تھا، یہ میرے دل کا ٹوٹنا تھا۔ میرے دل کی امیدیں بکھر گئی تھی اور جاتے جاتے اس نے بس اتنا کہا کہ میری ارینج میرج والی بیوی، مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تم پہلی ہی بار میرے جانے پر اتنا بھلا لو گی۔ میں نے نظریں چرا لی اور دروازے تک چھوڑنے گئی، لیکن دل تو وہیں رک گیا تھا۔ وہ جا چکا تھا اور میں پیچھے رہ گئی تھی، اور یہیں سے میری کہانی کا اصل آغاز ہوا۔ مجھے یہ کہہ کر جانے والا کہ 2-3 مہینے میں آ جاؤں گا، 7 مہینے بعد واپس آیا۔ جیسے ہی گھر کے دروازے سے داخل ہوا، میں سامنے ہی آنگن میں بیٹھی تھی، نگاہ اس پر پڑی، دل دھڑکنے لگا، لیکن میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری جیٹھانی نے شرارت سے کہا، لگتا ہے شرما گئی ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں شرمائی نہیں، میں اندر سے غصے میں تھی، اداسی بھی تھی اور ایک عجیب سی چپ تھی جو میرے اندر گھر کر گئی تھی، کیونکہ میرے پاس شرمانے کی کوئی وجہ باقی نہیں تھی۔ بچی تھی، میں ماں بننے والی تھی، میرا پیٹ واضح ہو چکا تھا، اور اس وقت جب اکبر میرے کمرے میں آیا اور اس نے مجھے دیکھا تو چونک گیا۔ حیرانی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ ارے اتنی بڑی خوشخبری اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں، اور باقیوں کو بھی منع کیا تھا کہ کسی کو کچھ نہ بتائے۔ میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا کہ ہاں، کیونکہ آپ نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا، آپ نے کہا تھا کہ 2-3 مہینے میں آؤں گا، اور آئے 7 مہینے بعد۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میرے انداز میں جو شکوہ تھا اس کے دل پر اثر کر گیا اور میرے پاس آیا، میرے ہاتھوں کو تھاما، میری آنکھوں میں جھانکا اور کہا کہ پیارے بادل، تم نے تو انسان سے مجھے باپ بنا دیا، اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے، اور تم ایسی خوشی کے موقع پر منہ پھلا کر بیٹھی ہو۔ باتیں کرتا رہا، میں اس کی آواز سنتی رہی۔ اس کی موجودگی میری ساری شکایتیں دھندلا گئی تھی۔ نہ جانے اکبر کے ساتھ میں کیوں اتنی خوش رہتی تھی، کہ کیا دنیا کی سب بیویاں ایسی ہی خوش ہوتی ہیں، یا پھر میں ہی نصیبوں والی تھی۔ ہماری محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اللہ نے ہمیں ایک بہت پیاری سی بیٹی دی۔ اس کی پیدائش کے وقت اکبر پاس نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اس نے بیٹی کی تصویر دیکھی، فون پر اتنا رویا جیسے برسوں سے آنکھوں میں روکا ہوا پانی نکل آیا ہو۔ اس نے فوراً چھٹی کی درخواست دی اور بیٹی کو گود میں اٹھایا تو کہا کہ میں اب مکمل ہو گیا ہوں، اور دن میری زندگی کے خوبصورت دنوں میں سے ایک تھا۔ اکبر جب بھی آتا مجھے لگتا کہ جیسے بہار آ گئی ہو اور بچوں کی ہنسی میں اضافہ ہو جاتا، میرے چہرے پر نئی روشنی آ جاتی۔ اور ایک بار اور آیا جب بیٹی 2 مہینے کی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ جلدی تمہیں اور بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، لیکن ابھی کچھ سرکاری معاملات الجھے ہوئے ہیں، جب سیدھے ہو جائیں گے تو تم میرے ساتھ چلے جاؤ گے۔ میں ہر بار امید باندھتی کہ ہر بار اس کی واپسی کے بعد دل کو سنبھال لیتی، جلدی ملاقات ہوگی۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا، اللہ نے پھر سے نوازا، اس دفعہ بیٹا ہوا، خوشی دوگنی ہو گئی، گھر میں رونقیں بڑھ گئی۔ اکبر بہت خوش تھا، بچوں سے باتیں کرتا، ان سے کے لیے کھلونے لاتا، میری جھولی دعاؤں سے بھر گئی تھی۔ لیکن درمیان میں اگر کبھی اکبر نہیں آتا اور کوئی عید یا تہوار آ جاتا تو میں وہ دن نہیں مناتی۔ میرے دل کو خوشی کی مکمل اجازت تبھی ہوتی جب اکبر کے ساتھ ہوتا۔ جیسے ہی وہ آتا ہم عید مناتے تھے، تہوار مناتے تھے۔ بچے اب سمجھدار ہو چکے تھے، جانتے تھے کہ بابا کب آتے ہیں اور ان کے ساتھ خوشی بھی آتی ہے۔ ایک دن میری بیٹی جو اب 5 سال کی ہونے والی تھی بولی کہ میری سالگرہ آ رہی ہے، کیا بابا نہیں آئیں گے؟ میں نے کہا کہ بیٹا تمہارے بابا 20 دن پہلے ہی آئے تھے، اس لیے شاید اب نہ آ سکیں۔ وہ ضد کرنے لگی کہ نہیں، میرے بابا کو آنا ہی ہوگا۔ میں نے کہا کہ جب تمہارے بابا آئیں گے تب ہم تمہاری سالگرہ منائیں گے، لیکن اس نے کہا کہ میں اپنی سالگرہ اسی دن مناؤں گی جس دن میری اصل سالگرہ ہے۔ وہ ضدی ہو گئی،
بچوں کے باپ جب ساتھ نہیں ہوتے تو بچے ضدی بھی ہو جاتے ہیں۔ میں نے اکبر کو فون کیا اور بیٹی سے بات کروائی۔ اکبر نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں تمہاری سالگرہ والے دن آؤں گا۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا کہ آپ کیسے آئیں گے؟ 20 دن پہلے ہی تو آئے تھے، ابھی تو مہینہ بھی مکمل نہیں ہوا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ میں ضرور آؤں گا، تم لوگ میرا انتظار کرنا، میرے آنے سے پہلے کیک نہ کاٹنا۔ میں نے کہا کہ چلو، اس بار تمہیں جلدی دیکھوں گی۔ یہ سوچ کر ہی دل خوش ہو گیا تھا۔ اکبر نے کہا کہ تم بھی اچھے سے تیار ہونا اور لال جوڑا پہننا جو میری پسند کا ہے، اس کے ساتھ لال چوڑیاں بھی پہننا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، اب بھی آپ کو مجھے دلہن بنانے کا شوق ہے۔ وہ کہنے لگا کہ کیوں تم میری دلہن نہیں ہو کیا؟ میری آنکھیں جھک گئی ہیں، دل دھڑکنے لگا، لب خاموش تھے لیکن چہرہ لال ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ اچھا، تیار ہوں گے، اب صرف ایک ہفتہ رہ گیا تھا۔ میں نے فوراً تیاری شروع کر دی، کیک کا آرڈر بچوں دے دیا، نئے کپڑے خریدے، گھر کو سجانے کے لیے چیزیں لائی۔ بیٹی ہر صبح پوچھتی بابا کب آئیں گے؟ میں ہر دن ایک دن کم بتاتی اور دل میں دعا کرتی کہ اس بار اکبر وعدہ نہ توڑے، اس بار کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ ہم سب بہت خوش تھے، پرجوش تھے۔ سالگرہ کے شام قریب آ رہی تھی اور ہم سب کو اکبر کا انتظار تھا۔ بچوں نے دروازے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے بیٹی کے بال بنائے، اس کو پیارا سا فراک پہنایا، اپنے آپ کو تیار کیا، وہی لال جوڑا پہنا جو اکبر نے کہا تھا، چوڑیاں پہن لی اور وہی جو لانا پسند کرتا تھا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی لیکن دل میں دھڑکنیں تیز تھی، بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وقت کب ہوگا کہ وہ دروازے سے داخل ہوگا اور بیٹی کی سالگرہ منائے گا۔ میری جٹھانی اور میرا پہلے ہی ایک چھت کے نیچے گزارا ہوتا تھا لیکن اب ہم نے تھوڑی سی جگہ بانٹ لی تھی۔ ان کا ساتھ والا گھر تھا، درمیان میں بس ایک چھوٹی سی دیوار کھڑی کی گئی تھی جو زیادہ فاصلہ نہیں بناتی تھی کیونکہ دلوں میں تو کبھی فاصلہ نہیں آیا تھا۔ میری جٹھانی بہت نیک دل اور سلجھے ہوئے انسان تھے، اس لیے مجھے کبھی کوئی ڈر یا گھبراہٹ محسوس نہیں ہوئی تھی جب میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی، کیونکہ میرے شوہر اکثر اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے دور رہتے تھے، لیکن پھر بھی ان کی غیر موجودگی میں مجھے کبھی اکیلا پن محسوس نہیں ہوا۔ میرے دل میں سکون اس لیے تھا کہ میرا شوہر مجھے بہت چاہتا تھا اور میری جٹھانی کا ساتھ بھی ہمیشہ حوصلہ دیتا تھا۔ ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں پتہ ہے سارے گاؤں کی عورتیں تم پر رشک کرتی ہیں اور کچھ تو حسد کی آنکھ سے دیکھتی ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اکبر تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تمہیں دلہن کی طرح سجاتا ہے، تمہارے ساتھ گلیوں میں گھومتا ہے، تصویریں بناتا ہے، تمہیں بچوں کی طرح چاہتا ہے، اور یہ سب دیکھ کر ان کے دل میں جلن ہونے لگتی ہے۔ تم اکبر سے کہو کہ اب یہ چونچلے بند کرے کیونکہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ بھابھی، اس زندگی میں ہے ہی کیا، ایک یہی اکبر کی محبت جو مجھے جینے کا حوصلہ دیتی ہے، اور اگر میں گاؤں والوں کے ڈر سے اس محبت کی بھی قربانی دے دوں تو جینے کا مقصد ہی کیا رہ جائے۔ اکبر مجھ سے محبت نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا؟ میری جٹھانی نے مجھے محبت سے سمجھایا کہ بری نظر بہت بری چیز ہوتی ہے، انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ جب کسی کی زندگی میں بہت زیادہ خوشی ہو تو لوگ اسے ہضم نہیں کر پاتے اور دل ہی دل میں بد دعا بھی دے دیتے ہیں، اور وہ بد دعا بے اثر نہیں جاتی۔ اس لیے اب جب بھی تم دونوں باہر جاؤ تو تصویریں بناؤ، بچوں کو ساتھ مت لے کر جانا، بچوں کو میرے ساتھ چھوڑ جایا کرو۔ میں نے کہا کہ ہاں، یہ بات تو درست ہے، بچوں کو تو نظر جلدی لگ جاتی ہے، ہم اگلی دفعہ بچوں کو اب کس پاس چھوڑ کر جائیں گے؟ تب وہ پوچھنے لگی کہ اس دفعہ کون سا جوڑا پہنو گی؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ وہی لال والا جو اکبر کو بہت پسند ہے، اس نے خود کہا ہے کہ لال جوڑا پہننا اور اس کے ساتھ لال چوڑیاں بھی پہننا۔ وہ مجھ سے کہتا ہے کہ تم ابھی بھی دلہن لگتی ہو، تو کیوں نہ میں اپنی دلہن کو دلہن جیسا سجا کر رکھوں؟ میری جیٹھانی مسکرا کر کہنے لگی کہ واقعی بہت پیار کرتا ہے تم سے، اور ایسا شوہر قسمت والوں کو ملتا ہے۔ وہ شادی سے پہلے بھی بہت اچھا انسان تھا لیکن شادی کے بعد تو وہ اور بھی نکھر گیا ہے، وہ سب کا احترام کرتا ہے، بڑوں کی عزت، چھوٹے سے محبت، اور بیوی سے بے پناہ خلوص سے پیش آتا ہے، اور یہ سب سن کر میرے دل پر فخر کی لہر دوڑ اٹھتی ہے۔ واقعی میں خوش نصیب ہوں۔ پھر وہ دن بھی آن پہنچا جب میری بیٹی کی سالگرہ تھی۔ وہ دن 2 دن پہلے سے ہی گنگناتی اور ناچتی رہی، میرے بابا آئیں گے، میری سالگرہ منائیں گے اور وہ بہت سارے تحفے بھی لائیں گے۔ اس کی خوشی دیکھ کر میرا دل بھی خوش ہو رہا تھا۔ ہم نے پورے گھر کو رنگا برنگی جھنڈیوں سے، غباروں سے سجایا، دیواروں پر خوبصورت پھول لگائے اور صحن میں ایک بڑی میز رکھی تھی جس پر کیک اور کھانے کی اشیاء رکھی تھی۔ ارد گرد بہت سی کرسیاں لگا دیں
کچھ ہم نے ہمسایوں سے بھی مانگی تھی، کیونکہ اکبر نے کہا تھا کہ پورے گاؤں کے بچوں کو اکٹھا کر لینا، کیونکہ بچوں کی سالگرہ تبھی مزہ دیتی ہے جب بچے موجود ہوں۔ اس نے میرے اکاؤنٹ میں پہلے ہی اچھے خاصے پیسے بھیج دیے تھے، کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ ہم نے مزے کے کھانے پکائے، بریانی، قورمہ، زردہ کباب اور بچوں کے لیے چپس اور مشروبات کا بھی انتظام۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک خوبصورت سا فراک خریدا تھا جس پر پھول بنے ہوئے تھے اور چھوٹے چھوٹے موتی لگے ہوئے تھے۔ اس نے پنک رنگ کی سینڈل پہنی تھی اور ہاتھ میں چھوٹی سی گھڑی باندھ رکھی تھی۔ جب وہ آئینے کے سامنے جاتی تو خود کو دیکھ کر تالیاں بجاتی تھی، کہتی تھی کہ میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں، میرے بابا آئیں گے تو مجھے دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ اکبر نے کہا تھا کہ وہ دوپہر تک پہنچ جائیں گے، اس لیے ہم نے تقریب کا وقت دوپہر کے بعد رکھا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے دل میں ہلکی سی بے چینی ہونے لگی، کیونکہ ابھی تک وہ نہیں پہنچے تھے۔ 4-5 بجے ہوں گے لیکن ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میں بار بار فون کرتی لیکن فون بند جا رہا تھا۔ بیٹی بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید بابا آ جائیں۔ اس نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ بابا نہیں آئیں گے۔ اس کے چہرے پر پورا یقین تھا کہ اس کے بابا ضرور آئیں گے۔ بچوں کو باپ کے وعدوں پر پورا یقین ہوتا ہے، اور خاص طور پر بیٹیوں کو اپنے بابا کی بات پر پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ ان کے دل میں کبھی شک نہیں آتا کہ ان کے باپ وعدہ خلافی کر سکتا ہے۔ میری چھوٹی سی بھی بیٹی وہ ضدی بھی بہت تھی، اور کیونکہ اکثر بچوں کے سر سے باپ کا سایہ وقتی طور پر ہٹ جائے تو ان کے مزاج میں ضد، اور میرے بچوں نے بھی اپنے باپ کو مہینوں بعد ہی دیکھنا شروع کیا تھا، اس لیے ان کی شخصیت میں وہ شدت تھی جو وہ ہر چھوٹی بات پر ضد کرتے تھے، لیکن ان کی یہ ضد میرے لیے قیمتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ اپنے باپ کی کمی شدت سے محسوس کرتے ہیں، اس لیے ان کی ہر ضد میں ان کے جذبات چھپے ہوتے تھے۔ میری بیٹی بھی ضدی تھی، لیکن اس دن وہ اتنی خوش تھی کہ ضد کرنا ہی بھول گئی تھی، بس ایک ہی بات بار بار کہہ رہی تھی، بابا آئیں گے، بابا ضرور آئیں گے۔ اور جیسے جیسے دن ڈھلتا جا گیا تھا میری بے چینی بڑھتی گئی، لیکن بیٹی کے چہرے پہ امید کی کرن اب بھی روشن تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو دل کی دھڑکن رکنے لگی، جیسے وہ دستک دروازے پر نہیں دل پر ہو رہی ہو۔ میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے برسوں بعد کسی مسافر کے قدموں کی چاپ سنائی دے اور وہ آواز ہر لمحہ قریب تر محسوس ہو۔ میں سمجھ گئی کہ اب اکبر آ گیا ہے، اور اب دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئیں کہ جیسے کسی نے اندر طبل جنگ بجا دیا ہو۔ بیٹی کے سالگرہ کے دن اس کا یوں وقت سے پہلے آ جانا میرے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ اس نے تو کہا تھا کہ اس بار 3 دن ہی رہ پائے گا، کیونکہ محاذ پر حالات کچھ نازک تھے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ ضرور آئے گا، وہ بھی صرف بیٹی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے، اور میں تو صبح سے کاموں میں اس قدر الجھی رہی کہ یہ بھی نہ پوچھ سکی کہ وہ کون سے علاقے تک پہنچے یا کتنے بجے تک آئیں گے، لیکن اندر ایک تسلی تھی کہ وعدہ نبھانے والا شوہر ہے، وہ ضرور آئے گا۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی میرے بیٹے نے بھاگ کر دروازہ کھول دیا۔ ہلکا سا دروازہ کھلا تو وردی میں ملبوس ایک فوجی نظر آیا۔ میری نظریں اس کی وردی پر جم گئیں اور دل نے ایک بار پھر زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ دل نے گواہی دی کہ اکبر جلدی جلدی کام سمیٹ کر اپنی ڈیوٹی سے آیا ہے، شاید اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر آیا ہے کہ خوشی کی گھڑی ہے اور اس نے کبھی ہماری خوشیوں کو ادھورا نہیں چھوڑا۔ باہر گاڑی کھڑی تھی جس میں سے 3-4 مزید فوجی اترے تو دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ آج تو ہمارے گھر میں خوشی دوبالا ہو جائے گی۔ گھر کھانے سے مہک رہا تھا، کیک کٹنے کے لیے رکھا ہوا تھا، صحن رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجا ہوا تھا اور سب بچے خوشی خوشی کھیل کود رہے تھے۔ میں نے سوچا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اکبر اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے ہیں۔ میں نے اندر کی عورتوں سے کہا کہ ذرا اور پلیٹیں نکال لو، کچھ لوگ اور بھی آئے ہیں اور شاید مہمان زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن جیسے ہی میری بیٹی خوشی سے چیختی ہوئی باہر نکلی اور باہر آواز میں پکارنے لگی کہ بابا بابا آپ آ گئے، بابا کہاں ہیں، بابا میری سالگرہ ہے، بابا تحفہ کہاں ہے، تو اگلے ہی لمحے ان چاروں فوجیوں نے خاموشی سے زمین پر ایک تابوت رکھا جس پر ہمارے ملک کا سبز ہلالی پرچم تھا، اور لمحہ زندگی کا سب سے طویل اور سب سے بھاری لمحہ بن گیا۔ میری ساری خوشیاں یکدم سرد پڑ گئیں، میرے قدم جیسے زمین پر جکڑ چکے تھے، سامنے دھند چھا گئی اور دل کی دھڑکنیں جیسے رک گئیں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے یقین ہی نہ کیا کہ جو سامنے رہا ہے وہ حقیقت ہے۔ میرے شوہر کی واپسی کا لمحہ میں نے خوشی سے سوچا تھا، اور اس قدر اذیت ناک ہوگا یہ سوچنا بھی محال تھا۔ میری بیٹی اس تابوت کے قریب گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ وہ تابوت جس پر ایک چھوٹا سا شیشہ لگا ہوا تھا، جس کے اندر سے کسی کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا، اور وہ چہرہ
میرے شوہر اکبر کا تھا، وہی چہرہ جو ہمیشہ مسکراتا رہتا، جو ہمیشہ کہتا کہ میں اپنی بیوی بچوں کے لیے جیتا ہوں۔ میری بیٹی تابوت کو جھنجھوڑتی رہی، بابا باہر آؤ، بابا یہ کیا کر رہے ہو، بابا آج میری سالگرہ ہے، میں نے گلابی فراق پہنا ہے، وہی جو آپ نے بھیجی تھی، میں نے وہی سینڈل پہنی ہے جو آپ نے پسند کی تھی، بابا دیکھیں آپ کا وعدہ تھا نا کہ آپ آئیں گے، آپ تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے نا۔ لیکن تابوت خاموش تھا، سب کچھ خاموش تھا، بس میری بیٹی کی چیخیں تھیں میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ میری جیٹھانی اور دیگر رشتہ دار میری طرف لپک رہے تھے، سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن میری حالت ایسی ہو چکی تھی کہ میں ایک دم زمین پر گر گئی، بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش آیا تو ارد گرد اندھیرا چھا گیا تھا۔ کمرے میں میرے دونوں بچے سسکیاں لے لے کر سو چکے تھے، ان کے چہرے آنسوؤں سے تر تھے اور میں ہوش میں آتے ہی دوبارہ رونے لگی۔ گھر میں جو ماحول چند لمحے پہلے تک خوشیوں سے بھرا تھا وہ اب ماتم سے گونج رہا تھا، اور مجھے بتایا گیا کہ تمہارے شوہر نے ملک کے لیے جان دے دی، وہ وطن پر قربان ہو گیا، اور اب تم آخری بار اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی ہو۔ میں کانپتے قدموں سے اٹھی اور اپنے شوہر کی طرف بڑھی۔ جب اس کے چہرے پر نظر پڑی تو ایسا لگا کہ جسے وقت تھم گیا ہو، وہ آنکھیں بند تھیں جن میں میرے خواب بستے تھے، وہ لب خاموش تھے جن سے محبت بھری باتیں سننے کی عادت تھی، وہ ہاتھ بے حس پڑے تھے جنہوں نے میرے ہاتھ تھام کر ہمیشہ حوصلہ دیا تھا۔ میں نے اس کا ماتھا چوما اور رو پڑی، میری آنکھوں میں آنسو کے چہرے پر گرنے لگے، اور میں نے بس اتنا کہا کہ اکبر تم نے وعدہ کیا تھا کہ کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، لیکن تم تو وعدہ نبھا کر بھی مجھے تنہا کر گئے۔ اس لمحے میں نے دل سے چاہا کہ میں بھی مر جاؤں، لیکن میرے بچے میرے سامنے تھے، ان کے آنسو میری موت کا بوجھ نہ سہ سکتے تھے۔ میرے ارد گرد کے مناظر بدل چکے تھے، خوشی کا گھر اب ویران سے لگ رہا تھا، دیوار جیسے خاموشی سے میرے دکھ کی گواہی دے رہی ہو۔ میرے بچے اب خاموش تھے، وہی بیٹی جو روز بابا بابا کہہ کر جاگتی تھی اب چپ چاپ بیٹھی جاتی تھی اور دور خلا میں دیکھتی رہتی تھی۔ میری گود میں سر رکھ کر سونا چھوڑ دیا تھا، شاید اس کے معصوم دل نے سمجھ لیا تھا کہ بابا اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ میرے بیٹے کی ضدیں ختم ہو گئی تھیں اور اب خود ہی کھانا کھا لیتا تھا اور رات کو میرے بغیر سونے کی کوشش کرتا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کی آنکھوں میں وہ سوال دیکھے تھے جن کے جواب میں خود بھی نہیں دے پاتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اکبر کی شہادت نے صرف ایک شخص کو ہم سے نہیں چھینا بلکہ ایک دنیا اجاڑ دی تھی، پورا گھر، ایک خاندان، ایک مستقبل اور ایک امید اس تابوت کے ساتھ دفن ہو گئی تھی۔ میرے اندر جو عورت پہلے محبت سے جیتی تھی اب وہ صرف ماں رہ گئی تھی، جو صرف اپنے بچوں کے لیے سانس لے رہی تھی۔ اکبر کی شہادت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن اس کی قربانی نے مجھے جینے کا ایک نیا مقصد دے دیا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ان کے خوابوں کو اپنے بچوں کی کامیابی میں بدلوں گی، تاکہ ایک دن میرے بچے بھی فخر سے کہہ سکیں کہ وہ ایک شہید کے بچے ہیں۔ جب میرے دونوں بچے جوان ہو گئے تو میں نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ فیصلہ ایسا تھا جو میں نے بغیر کسی تردد کے کیا۔ نہ دل نے روکا نہ دماغ نے سوال کیا، جیسے برسوں سے یہ بات میرے اندر پکی ہو جا رہی تھی۔ مجھے اس فیصلے پر کسی طرح کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے بڑے سکون سے اپنے دل سے پوچھا اور دل نے کہا کہ ہاں یہی ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں کے لیے آرمی جوائن کرنے کی اجازت دی، اور صرف اجازت نہیں دی بلکہ خود ان کا فارم بھرنے گئی، خود ان کے کاغذات تیار کروائے، خود ان کی میڈیکل ٹیسٹ کے دوران ان کے ساتھ کھڑی رہی۔ میرے اس فیصلے پر سب نے انگلیاں اٹھائیں، کچھ نے کہا تم پاگل ہو گئی ہو، کچھ نے کہا کہ تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہو چکا ہے پھر بھی سبق نہیں سیکھا، اور کچھ نے افسوس سے سر ہلا کر کہا کہ اپنے بچوں کو خود منہ کے منہ میں دھکیل رہی ہو۔ کوئی کہتا وہ بھی اپنے باپ کی طرح شہید ہو گئے تو تم کیا کرو گی، تم تو اکیلی رہ جاؤ گی، کسی کے سہارے جیو گی۔ لیکن میں ان سب کے جواب میں خاموشی سے صرف اتنا کہتی تھی کہ اگر ان کا باپ شہید ہو پا کر آج میرے دل میں زندہ ہے تو میرے بچے بھی اگر کسی راہ پر چلتے تو اس میں مجھے کوئی خوف نہیں۔ یہ سچ تھا کہ میرے بچوں نے بھی یہ فیصلہ میرے دباؤ میں نہیں بلکہ اپنے دل سے کیا تھا۔ ان کے اندر وہی خون دوڑ رہا تھا جو اکبر کا تھا، ان کی رگوں میں وہی غیرت، وہی حوصلہ، وہی محبت تھی جو اپنی آنکھوں سے ان کے باپ میں دیکھی تھی۔ میری بیٹی نے کہا کہ ماں اگر بابا نہ ہوتے تو آج میری سالگرہ نہ ہوتی، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم کچھ نہ ہوتے، اگر وہ اپنے ملک کے لیے جان دے سکتے ہیں تو ہم بھی دے سکتے ہیں۔ میرے بیٹے نے کہا کہ ماں ہم وہی کریں گے جو ابو نے کیا، ہمیں فخر ہے ان پر، ہم جانتے ہیں کہ جب ہم شہید ہو جائیں گے تو آپ کے چہرے پر وہی سکون ہوگا جو آپ کے خواب میں بابا کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ ان باتوں کو دل سن کر میرا دل کانپ رہا تھا اور مضبوط بھی تھا۔
میری راتیں لمبی ہو گئیں لیکن دل کو سکون تھا، کیونکہ اب میں صرف ایک بیوہ تھی، اب میں ایک شہید کی بیوی اور 2 سپاہیوں کی ماں تھی۔ میں نے ان کے بیج لگائے اور وطن کی مٹی کے سپرد کر دیے۔ میں ہر صبح ان کی تصویروں کے سامنے بیٹھتی، ان کے کمرے میں جھاڑو لگاتی، ان کے بستر کو سیدھا کرتی، ان کے بھیجے خط پڑھتی، ان کی وردی کو اپنے گلے سے لگا کر روتی اور دل میں بس اکبر سے کہتی کہ دیکھو، میں نے تمہارا وعدہ نبھایا، تمہارے بعد جو امانت تم نے چھوڑی تھی اسے بھی تمہارے راستے پر چلا دی، اور اب بس تمہارے ساتھ ملنے کا انتظار ہے تاکہ جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر ملو، اور تمہیں کہہ سکوں کہ تمہاری شریک حیات نے تمہارے خواب کو مرنے نہیں دیا بلکہ اسے اپنے بچوں میں زندہ رکھا۔ دن، مہینے، سال گزرتے رہے، میں ہر رات ان کے نام کی دعا کرتی۔ کبھی فون آتا تو دل لرز جاتا، کبھی چھٹی کا پیغام آتا تو دل خوشی سے کانپ جاتا۔ زندگی اب بھی مشکل تھی لیکن اندر ایک عجیب سی روشنی تھی، ایک تسلی تھی۔ میں نے اپنا فرض نبھایا اور اللہ کے بندے کے کام آئی۔ میری گود خالی ضرور تھی لیکن اس میں غرور تھا، میرا آنگن سنسان ضرور تھا لیکن اس میں وطن کی مٹی کی خوشبو بسی۔ اصل ماں وہی ہوتی ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ صرف دنیا کی آسانیوں کے لیے نہیں بلکہ سچ، فرض، غیرت اور قربانی کے لیے تیار ہو۔ زندگی صرف اپنے لیے جینا آسان ہے مگر دوسروں کے لیے جینا، کچھ دے کر جینا اور وطن کے لیے جینا اصل حوصلے کی بات ہے۔ قربانی کا صلہ ہمیشہ دنیا نہیں دیتی لیکن تاریخ ضرور دیتی ہے، اور اللہ ضرور دیتا ہے۔ ایک ماں کے آنسو شاید دنیا نہ دیکھے لیکن ان آنسوؤں سے جو دعائیں نکلتی ہیں وہ قدموں کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ ہمارے آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔